اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جو خصائل اور فضائل عطا فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید ہے سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا تھا، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح میں فضائل بیان کروں وہاں پہ میں مسائل بھی بیان کروں۔ اکثر و بیشتر خطباء حضرات یہ کرتے ہیں کہ فضائل سنا دیتے ہیں عوام کو، لیکن اکثر و بیشتر عوام کو مسائل کا نہیں پتا ہوتا۔ اب یہاں تک سب کو پتا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ انشاءاللہ بات کو توجہ سے سنا کریں، علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، جبکہ ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت والی زندگی تھی، پورے 23 سال میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ کچھ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا، کچھ قرآن مجید مدینہ میں نازل ہوا، کچھ قرآن مجید غار ہرا میں نازل ہوا، کچھ غار ثور میں نازل ہوا، کچھ قرآن مجید جنگ میں، کچھ سفر میں، کچھ حضر میں۔ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج میں 30واں پارہ ہے، فی لوح محفوظ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو لوح محفوظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو 25 رمضان کو پورے کا پورا قرآن مجید نازل فرما دیا تھا، جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا رہا۔ اسی طرح قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینے کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، چاہے وہ تورات ہو یا پھر انجیل ہو یا پھر زبور ہو، صحف ابراہیم ہو یا پھر صحف موسیٰ ہو، یعنی ایسی کوئی بھی کتاب، ایسا کوئی بھی صحیفہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہو، وہ سارے کے سارے